السلام علیکم۔ آج کل پاکستان میں سب سے اہم ترین سوال یہ گنائے جا رہے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، مہنگائی کا کیا ہونے والا ہے، نواز شریف باہر چلے گئے ہیں، کیسے آئیں گے، شہباز شریف کیا کریں گے، زرداری صاحب کیا کریں گے، بلاول صاحب کیا کریں گے۔ میرے نزدیک سب سے اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا میڈیکل میں ایسا ممکن ہے کہ آدمی اپنے طور پر یا میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس سے مل کر کسی کے پلیٹلیٹس کو کم کر سکیں۔ جو میری معلومات ہیں اس کے حساب سے پتہ یہ ہے کہ ہاں پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم کروائے جا سکتے ہیں، گرائے جا سکتے ہیں، اور اس سے اور بھی سائیڈ افیکٹس وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو میرے اپنے خیال میں اور یہ ہے کہ جو بھی رپورٹس تھیں نواز شریف کی، جہاں سے بھی بنائی گئی تھی، جس نے بھی بنائی گئی تھی، وہ سچ پر مبنی تھی، کیونکہ یہ پلیٹلیٹس ان کے گروائے گئے تھے، ان کو میڈیسن وغیرہ دی گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت خراب بھی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے اس سے ہونا تھا یہ چیز۔ اور یہ تمام جب رپورٹیں تمام عدالت عالیہ کے سامنے، حکومت پنجاب کے سامنے، یا اپنا یاسمین راشدہ صاحبہ ہیں کون ہیں ان کے سامنے، یا دوسرے ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے مجھے بتایا گیا، تو ظاہر ہے وہ رپورٹ جو واقعتاً فیک نہیں تھی، وہ اوریجنل تھی، اور اس میں انہوں نے یہ گیم کھیلنے کے بعد جو شو کیا تھا اس کے اندر ان کی بہت طبیعت خراب تھی، اور وہ بندہ اگر اس کو فوری طور پر ریکور نہ کیا جاتا وہ مر بھی سکتا تھا۔ اور پھر اب یہ اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کی انکوائری کی جاتی، بھئی اس نے کس نے کرا، کون سے کرا، کیونکہ یہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ بھئی کس نے ایسا کیا تھا، کس نے کون انوالو تھا، کیا تھا۔ اور حکومت زیادہ انکوائری بھی نہیں کر سکتی تھی، اس وقت سارے چیخ رہے تھے کہ یار بندہ مر رہا ہے، تمہیں اس کی پڑی ہوئی انکوائری کرنے کی، تم بندہ ختم ہونے والا ہے، تم ذمہ دار ہوگے، یہ ذمہ دار ہوگا، تم یہ ظلم کر رہو۔ بہرحال انہوں نے بھائی صاحب نے اگر جب جانا ہی تھا، بہانے اپنے آپ کو رسک میں ڈال بھی دیا تھا، تو ایک تو فراڈ یہ کہ وہ جب جہاز پہ گئے تھے اپنے یا اتنا بیمار بندہ ہوتا تھا کم سے کم سارا ویل چیئر پہ جاتا ہے، اسٹریچر پہ نہیں جاتا تھا، ویل چیئر پہ چلا جاتا ہے۔ بہرحال وہاں جا کے پھر انہوں نے حرکتیں اب جو کر رہے ہیں روزانہ، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، یہ اس کی ساری کہانی کھل کے سامنے آتی جا رہی ہے کہ سارا آرٹیفیشیل کھیل کھیل کے یہ چلے گئے تھے، باہر بھاگ گئے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جو کیونکہ سر وزیر اعظم رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، بڑی بڑی فیسلٹیز انہوں نے اٹھائی ہیں، بڑے بڑے انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں، بڑے بڑے کام بھی کرے ہیں انہوں نے، تو جتنی بڑی ڈیوٹی ان کو دی گئی تھی اسی کے اندر جتنی بڑی انہوں نے خیانت کری ہے، اسی حساب سے چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے کیا کہتے ہیں زرداری ہو، بلاول ہو، نواز شریف ہو، یا اپنا شہباز شریف ہو، ان لوگوں نے بڑی بڑی ڈیوٹیاں بنائی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے محکمے لیے ہیں، تو ان کی غلطی پر ان کو سزا بھی اتنی سخت ملنی چاہیے، کوئی بھی ہو۔ اور رہا اب 2 سال کے اندر تم یہ کہو کہ 70 سال کا گن صاف ہو جائے، یا کوئی بھی بندہ جو کہتا ہے نا کہ یا کچھ نہیں کرا کچھ نہیں کرا، میں اس کو ایک چھوٹا سا کام دے دوں گا، چھوٹے سے کام کے لیے بھی تم کو کئی دن لگ جائیں گے کہ اس کو بنانے میں۔ ایک بلڈنگ جو گری ہوئی ہوتی ہے اس کو پہلے صفا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد نئی بلڈنگ بنانی پڑتی ہے۔ کوئی جنوں کا بسیرا نہیں ہے کہ وہ جن آئیں گے اور بنا کے چلے جائیں گے۔ ہر ایک بلڈنگ کو بنانے میں چھوٹی سی یہی مثال بھی لے لو یار، مثال لے لو کہ 2-3 منزلہ بلڈنگ ہوگی، اس کو بنانے میں پہلے اس کو جو خراب حالت میں گرائی ہوئی ہے اس کو گرا کے پھر اس کو صفا کرنا ہے، پھر اس کو بنانا ہے۔ آپ سارے یہاں ان کا سارے سیاستدان مجھے بتا دو اس بلڈنگ کو بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا، اس کو تیار کرنے میں کم سے کم آپ اس کو بھی بنانے میں 1-2 سال لگا دیں گے بھائی صاحب، اتنی آسانی سے وہ بلڈنگ نہیں بنے گی۔ اور پھر میرا ایسا ماننا ہے کہ ابھی جو ہم چیخ رہے ہیں مہنگائی ہو گئی، بیمانی ہو گئی، یہ ہو گئی، یار یہ تو ہمارا اپنا کلچر ہے، ہم خود عوام یہ حرکتیں کرتے ہیں، ہم گندگی پھیلاتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے اتنی بڑی گند کے اندر سے جو صفائی ہوئی ہے وہ اتنی تھوڑی سی ہوئی ہے جو تمہیں نظر ہی نہیں آئے گی کہ صفائی ہوئی اس میں سے ہوئی ہے۔ اس صفائی کو صاف کرنے کے اندر کم سے کم 10 سے 15 سال لگتے ہیں جو مکمل صاف ہوگی، ورنہ صاف تو یہ اوپر سے صفائی ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ گندگی کا انبار لگا ہوا ہے، انبار نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب گلاس کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے، اگر فل نہیں بھرا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اتنا سا خالی ہوتا ہے تو وہ آدمی کیا کہتا ہے، اس کو وہ خالی گلاس نہیں آتا، کہتا ہے گلاس فل ہے۔ اسی طرح گندگی میں یہ کیا کہتے ہیں ڈھیر کا ڈھیر لگا ہوا ہے، پورا پاکستان گندگی کی آماج کا بنا ہوا ہے،
اس کو صاف کرنے میں سب سے پہلے تو ہم کو اپنے آپ کو پہلے اپنے پاکستانیوں کو، عوام کو خود سوچنا ہے کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا ہمیشہ گالیاں کب تک دیتے رہیں گے؟